بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لبابہ بنت الحارث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، تو وہاں انہوں نے پیشاب کر دیا کپڑوں کے اوپر۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیجئے اور اپنے کپڑا یہ اظہار مجھے دے دیجئے، میں اس کو دھو دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر بچی پیشاب کرے تو اس کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، اور لڑکا پیشاب کرے تو اس کو ہلکا دھو دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاؤں میں اذا گندگی لگ جائے تو مٹی اس کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو مسئلہ یہاں پر بتایا حدیث میں، یہاں اذا سے مراد نجاست نہیں ہے، اذا سے مراد گند ہے، وہ گندگی جو طبیعت جس سے گھن کرتی ہے۔ اگر وہ جوتے کے اوپر لگ جائے تو آگے چلنے سے مٹی سے کیا ہو جائے گی، وہ رگڑ رگڑ کے صاف ہو جائے گی، تو پاک ہو جائے گا۔ یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر جوتے پر گیلی نجاست لگ جائے، اگر جوتے پر نجاست لگ جائے اور وہ گیلی ہو، اس کو دھونا ضروری ہے، وہ مٹی میں رگڑنے سے پاک نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خشک نجاست اگر لگ جائے تو وہ تو مٹی پہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گی، لیکن گیلی نجاست جو ہے اس کو دھونا ضروری ہے، سوائے امام ابو یوسف کے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ بھی مٹی پہ رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایسی خاتون ہوں جو لمبے کپڑے پہنتی ہوں، وہ تیل و ذیلی، میرے کپڑے کے پلو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، اور کبھی کبھی میں ایسی جگہ سے گزرتی ہوں جہاں پر کوئی کچرا گندگی پڑی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا بعد والی زمین اس کو پاک کر دیتی ہے۔ یہاں پر بھی سمجھ لیجیے کپڑے کے اوپر اگر نجاست لگ جائے گیلی تو کپڑا زمین پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا ہے، سب کا اتفاق ہے اس پر، اس کو تو دھونا ہی پڑے گا۔ تو یہاں پر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اگلا حصہ زمین کو اس کو پاک کر دے گا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ حضرت ام سلمہ نے جو پوچھا ہے وہ نجاست کے بارے میں نہیں پوچھا، وہ کیچڑ وغیرہ جو ہوتی ہے زمین پہ پڑی ہوئی اس کے بارے میں پوچھا ہے، اور کیچڑ کا حکم یہ کہ وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ جو راستوں میں کیچڑ ہوتی ہے وہ اطلاع عام کی وجہ سے اس پہ ناپاکی کا حکم نہیں، کہ کپڑوں پر لگ جائے کپڑوں سے ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آگے جب چلو گی تو کیچڑ زمین پر رگڑنے سے صاف ہو جائے گی، تو تمہارے زمین پاک ہو جائے گی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ جو پوچھ رہی ہیں انہوں نے کوئی دیکھا نہیں ہے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگتی ہے، نہ وہ ظن غالب ہے، وہ ایک شبہ ظاہر کر رہی ہیں۔ دیکھیں نا الفاظ کیا ہیں کہ میرے کپڑے لمبے ہیں، زمین پر چلتی ہوں تو بسا اوقات میں ایسی جگہ سے گزرتی ہوں جہاں گندگی وغیرہ پڑی ہوتی ہے، تو مجھے اندیشہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ کہیں میرے کپڑوں پر نجاست نہ لگ جائے۔ تو شبہ سے کپڑا نجس نہیں ہوتا، شبہ سے کپڑا کیا نہیں ہوتا؟ نجس نہیں ہوتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جواب دیتے کہ شبہ سے کپڑا نجس نہیں ہوتا، تو پھر بھی دل میں تھوڑی سی کھٹک ان کے رہ جاتی کہ کہیں نہ کہیں شاید لگ گئی ہو۔ تو آپ نے ایسا جواب دیا جس سے ان کے شبہ کا بالکل جڑ سے ازالہ ہو جائے کہ اگر تمہارے کہے کے مطابق لگ بھی گئی تو اگلے حصے نے اس کو پاک کر دیا، تم اپنے دل کو صاف رکھو، مطمئن ہو۔ درندوں کی کھال پہننے سے اور درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے اثرات بیٹھنے اور پہننے سے جس انسان کو منتقل ہوتے ہیں۔ درندے کے جو اندر ایک عادت ہے بڑی خراب، وہ کیا ہے؟ چیرنا پھاڑنا، نقصان پہنچانا، چھین جھپٹ کے کھا لینا، جانوروں والی عادت۔ تو جب آدمی ان کی کھال پر بیٹھتا ہے، اس کی کھال کو اپنے جسم پر پہنتا ہے، سردی کے موسم میں اس کے کوٹ بنا کے پہنتا ہے، تو آپ نے منع فرمایا کہ دیکھو ایسے نہیں کیا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ دیر تک پہنو گے، استعمال کرو گے، تو اس کی عادتیں تمہارے اندر منتقل ہوں گی۔ رہی بات؟ اسی لیے علماء نے فرمایا یہ ممانعہ جو ہے نا کراہت تنزیہی پر مشتمل ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ناپاک نہیں ہوتی وہ کھال، پاک ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اخلاق پر برے اثرات آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ گرم کوٹ جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ درندے کی کھال کے نہ ہوں، گائے کی کھال کے ہوں، بھینس کی کھال کے ہوں، دمبے کی کھال کے ہوں، یہ بکری کی کھال کے ہوں،
یہ والے ہونے چاہیے، درندوں کی کھال کے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس ببول ما یؤکل لحمہ، ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جانور جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہے، بول رہی بات۔ اور اگلی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت جابر کی روایت میں ما اکل لحمہ فلا بأس ببولہ، کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے پیشاب کی پاکی ناپاکی کا، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انسان کا اور غیر معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ غیر معقول اللحم جانوروں کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ معقول اللحم جانور جیسے گائے، بکری، بھینس، ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کی ایک روایت اور امام محمد احناف میں سے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ البتہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان میں اختلاف ہے۔ پھر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب ناپاک تو ہے لیکن تداوی کے لیے مطلقاً حلال اور پاک ہے۔ دوا کے لیے کوئی استعمال کرے، ڈاکٹر تجویز کرے تو وہ مطلقاً حلال ہے، پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک اضطرار نہ ہو، جب تک کیا نہ ہو؟ اضطرار، یعنی اس کے علاوہ علاج ہے ہی نہیں، اور ایک مسلمان متقی طبیب حاذق یہ بتا دے کہ اس بیماری کا علاج پیشاب کے علاوہ ہے ہی نہیں کسی چیز میں، تب اس کا استعمال جائز ہوگا، ورنہ اس کا استعمال جائز نہیں۔ امام ابو یوسف مطلقاً اجازت دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کس پر اجازت دیتے ہیں؟ جبکہ اضطرار ہوتا ہے۔ یہ اختلاف آپس میں ضرور ہے لیکن ناپاک ہونے پہ دونوں متفق ہیں۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا، اقوال سمجھ میں آ گئے۔ جو حضرات معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو پاک کہتے ہیں ان کا استدلال ان دو حدیثوں سے، لا بأس ببول ما یؤکل لحمہ، لیکن یہ دونوں حدیثیں انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ دارقطنی کے حوالے سے دونوں حدیثیں آئی ہیں، یہ انتہائی درجے کی ضعیف ہیں۔ حلال حرام کے مسائل اتنی ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتے، پاکی ناپاکی کے مسائل احکام اتنی ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کا استدلال اصل میں ایک تیسری حدیث سے، اور وہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث عرنیین۔ اس حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث عرنیین۔ قبیلہ عرینہ کے، بخاری کی حدیث ہے، قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، اور یہاں آ کر ان کو بیماری لگ گئی پیاس کی، استسقاء کی بیماری لگ گئی، پانی پی رہے پیاسی نہیں بجھ رہی، پانی پی رہے پیاسی نہیں بجھ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مدینے کے باہر ہمارے صدقات کے اونٹنیاں ہیں، صدقات کے اونٹ اور اونٹنیاں مدینے کے باہر ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور کچھ عرصے وہاں رہو، اور فرمایا واشربوا من ابوالہا و البانہا، کیا فرمایا؟ اشربوا من البانہا و ابوالہا، اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی۔ جو لوگ گئے وہاں پر رہے، ہدایت پہ عمل کیا، اونٹنیوں کو دودھ پیتے تھے اور پیشاب بھی، شفایاب ہو گئے۔ جب شفایاب ہو گئے تو اتنے سارے اونٹ دیکھ کے ان کی نیتیں خراب ہو گئیں کہ اتنا بڑا مال ہے، اتنا قیمتی مال ہے، تو انہوں نے جو چرواہے تھے اونٹ کے، مسلمانوں کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگران مقرر تھے، اس کو قتل کیا، اس کا مسئلہ کیا، ناک کان کاٹے، اور یہ اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا
تو آپ نے ان کے پیچھے صحابہ کرام کو ان کو پکڑنے کے لیے بھیجا. صحابہ کرام نے ان کو جا کے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, لے کر آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی, ارتداد کی اور قطع الطریق کی. ایک تو مرتد ہو گئے تھے, یہ کافر ہو گئے تھے, اور دوسرے انہوں نے ڈکیتی ماری تھی. تو ان کو سزا یہ دی کہ ان کو پیاسا بھوکا جو ہے وہ حرہ میں ڈال دیا, گرم زمین پہ. ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی, انہوں نے آنکھیں پھوڑ دی تھیں. جو راعی تھے اونٹوں کے, ان کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں. مسئلہ کیا تھا, آپ نے ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی, اندھے ہو گئے, اور پانی مانگتے مانگتے یہ ختم ہو گئے, مر گئے. ان کو موت کی سزا دی گئی. یہ واقعہ ہے مشہور, جس کو کہتے ہیں حدیث عرنیین. اس سے استدلال کر کے حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا, اشربوا من البانہا و ابوالہا. یہ حدیث صحیح ہے, نہیں بات, بخاری کی حدیث ہے, صحیح ہے. اس سے استدلال کرتے ہیں. لیکن احناف اور شوافع اور جمہور اس کا جواب دیتے ہیں. دو جواب دیے, کئی سارے جواب دیے, لیکن دو جواب اس میں زیادہ سمجھنے کے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا حدیث عرنیین جو ہے یہ منسوخ ہے, اور اس کے نسخ کا قرینہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل بالمثل کیا تھا. ان کو سزا کیا دی تھی, قتل بالمثل. انہوں نے چرواہے کو پیاسا رکھا تو ان کو بھی پیاسا رکھا گیا. چرواہے کی آنکھیں پھوڑی, ان کی آنکھوں پہ بھی سلائی پھیری گئی. قتل کیا, ان کو بھی قتل کیا گیا. قتل بالمثل کیا تھا, اور قتل بالمثل منسوخ ہو گیا ہے, یہ منسوخ ہو گیا تھا. سمجھ رہی بات؟ تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ پہلے پیشاب پینا بیماری کے لیے اجازت تھی, بعد میں منسوخ ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک جواب یہ ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے پیشاب پینے کی اجازت ہی نہیں دی. آپ نے جو ان سے کہا تھا نا اشربوا من البانہا و ابوالہا, یہ پیشاب پینے کی اجازت نہیں تھی, پیشاب سونگھنے کا بتایا تھا. اور یہ جو استسقاء کی بیماری ہے, اس میں بسا اوقات اس کی بعض انواع ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اگر اونٹ کا پیشاب سونگھا جائے تو اس کی تیزابیت دماغ میں جا کے اس جراثیم کو مار دیتی ہے, جس کی وجہ سے استسقاء کی بیماری ہوتی ہے. سمجھ میں بات, استنشاق, اس کا سونگھنا. کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کہتے ہیں یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عرب ایک ترکیب استعمال کیا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تضمین. یہاں تضمین ہے. تضمین اس کو کہتے ہیں کہ عامل محذوف کے معمول کو عامل مذکور کے معمول پر عطف کر دیا جاتا ہے. دو عامل ہیں, ایک مذکور ہے ایک محذوف ہے. ایک مذکور ہے ایک محذوف ہے, لیکن عامل محذوف کے معمول جو ہے اس کو اٹھا کے عطف کر دیتے ہیں کس پر؟ عامل مذکور کے معمول پر. وہاں محذوف نکالنا پڑتا ہے, ورنہ بات بنے گی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ بات بنے گی نہیں. مثال, علفتہ طبنا وماء باردا. علف یعلف تعلیفاً کے معنی ہوتے ہیں چارہ کھلانا. سمجھ میں بات؟ اب عرب کہہ رہا ہے علفتہ, میں نے اپنے جانور کو گھاس کھلائی, وماء باردا, اور پانی کھلایا جاتا ہے, پلایا جاتا ہے. تو اب اصل میں عبارت کیا ہے؟ علفتہ طبنا وسقیتہ ماء باردا. سقیتہ حذف کر دیا یہ عامل, اور اس کے معمول کو عطف کر دیا کس کے اوپر؟ علفتہ کے معمول کے اوپر. عبارت کیا ہو گئی؟ علفتہ طبنا وماء باردا. تو بالکل ایسے یہاں پر بھی ہوا ہے. اصل میں عبارت تھی اشربوا من البانہا واستنشقوا من ابوالہا. اصل میں عبارت کیا تھی؟ اشربوا من البانہا, دودھ پیو, واستنشقوا, اور سونگو ناک سے, من ابوالہا, اس کے پیشاب کو. پھر تضمین ہو گئی, استنشقوا کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا, اور ابوال کا عطف کس کے اوپر ہو گیا؟ البان کے اوپر. اصل میں عبارت یہ یہاں تضمین ہے. دوسرا جواب سمجھ میں آ گیا؟ دو جواب دیے. نمبر ایک, یہ منسوخ ہے, اور نسخ کا قرینہ کیا ہے؟ قتل بالمثل, قصاص بالمثل منسوخ ہو گیا. پہلے تھا قصاص بالمثل, اب نہیں ہے, لہٰذا یہ حدیث ہی منسوخ ہے.
نمبر 2 یہاں پر تضمین ہے، عامل محذوف کے معمول کو عطف کر دیا گیا ہے عامل مذکور پر، اور وہ عامل محذوف کیا ہے؟ استنشقوا۔